پھولوں کی نمائشیں کرتا رہا, گلے داؤدی کی نمائش میں جاتا رہا. ایک سڑک بنائی اس نے. ڈیفنس کے کتنے بڑے محل میں رہتا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ جو 120 گز کے 80 گز کے کوارٹرز میں رہتا ہو. آنکھیں کھولو, خدا کا خوف کرو یار. مہاجر لوگ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اس لیے کہ ان کے مسیحا سر بازار ننگے کر دیے گئے ہیں, اور اسے کہتے ہیں ترک کا پتہ جو کھلا ہے بلاول کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. ایم کیو ایم کو جتنا روٹی مانی ٹکر کھانے کا موقع, یعنی حرام کھانے کا, سیدھا حرام کھانے کا موقع جتنا ایم کیو ایم کو اس وقت ملا ہے, وہ ساری تفصیلات جاری کر کے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم والوں کو کہیں منہ نہ دکھانے کی جو ہے وہ آزادی انورٹڈ کاماز میں فراہم کر دی ہے بھٹو والوں کی اس سرکار نے, اور اپنے سچل سیاسی ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے. ویل پلیڈ. اب ذرا گنتے چلے جائیے وہ جو مہاجروں کے دکھوں میں آنسو بہاتے ہیں, وہ جو نہاری والا گورنر ہے, اور یہ سارے جو ہے کہ جی ہم نے شہداء اور لواحقین اور لاوارث اور فلانا, ان کو کتنا ریلیف دیا ہے میں اب آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. فائدہ نمبر 1 جو مہاجروں کے نام نہاد مسیحاؤں نے وصولا, صوبائی بجٹ میں ایم کیو ایم کی اسکیمز شامل کی گئیں. صوبائی بجٹ میں ایم کیو ایم کی اسکیمز شامل کی گئیں تو شہر ادھڑا ہوا کیوں ہے؟ شہر کا کوئی ایک علاقہ جہاں ان بے شرموں کا کوئی ایک آدمی کہیں بھی رہتا ہے, کسی ایک کی کارپیٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں ایک کوئی واٹر سینیٹیشن پلانٹ کیوں نہیں لگا؟ کہیں کوئی ایک ڈسپنسری کیوں نہیں ملی؟ یہ اپنے گھر لے کر کے جا رہے ہیں صوبائی اسکیمز کا پیسہ. فائدہ نمبر 2 امین الحق اور فیصل سبزواری وفاقی وزیر بنا دیے گئے. ظاہر مہاجر شہداء شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ 2 لوگ جو ہیں وہ وزیر بن جائیں. ایسے تو شاید کلرک بھی نہیں بن پاتے بیچارے. گورنر سندھ کو ایم کیو ایم کے کہنے پہ لگایا گیا. اس سے بڑا جھوٹ اس دور میں نہیں بولا جا سکتا. گورنر سندھ اسٹیبلشمنٹ کی عطا کردہ ہے, یہ ایم کیو ایم کا صرف کاندھا استعمال ہوا ہے. یہ بات میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. مرتضی وہاب کا استعفیٰ ایم کیو ایم کے کہنے پر لیا گیا. یس سر, بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر سیف الرحمان کو بھی ایم کیو ایم کی ریکمنڈیشن پہ لگایا گیا. 3 اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کے لگائے گئے جو اب ہٹا دیے گئے ہیں. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر وہ میں بتا چکا. آگے سنیے اور سر دنیے. پیپلز پارٹی کی سفارش پر ایم کیو ایم کے 6 اراکین کو وفاق میں اہم عہدے دیے گئے. ایم کیو ایم کے اراکین ہیں قومی اسمبلی ابو بکر کشور زہرا قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں. ایم کیو ایم ارکان قومی اسمبلی اسامہ قادری صابر قائم خانی پارلیمانی سیکرٹری ہیں. ایم کیو ایم کی ہی سفارش پر صادق افتخار کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا. آگے سنیے. پبلک سروس کمیشن میں ایم پی اے جاوید حنیف نے اپنے بھائی کو ممبر بنایا. اور سنیے. عارف حنیف اور عبد المالک غوری ایم کیو ایم کی سفارش پر ممبر بنا دیے گئے. اور سنیے. اتحاد کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ KWSB میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے رشتہ دار اہم ترین مناصب پر رہے. تو میرے بھائی کسی ایک شہید کسی ایک بیوہ کو کوئی نوکری ملی؟ میں ان گدھوں سے بات کر رہا ہوں جو مہاجرزم کے نام پہ لوٹے جاتے ہیں. میں خود مہاجر ہوں اور آج میں تمہیں یہ ٹائٹل دے رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ جو تمہارے ووٹوں کے نام پر یہ دھندا کر رہا ہے, مولانا مصطفیٰ کمال کے پاس جا کر کے جو ان کو بغلگیر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آفاق احمد نے اپنے پولیٹیکل کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دے دیا جب اس نے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا خالد مقبول کو. ان نے کہا کہ میں اپنے لونڈوں کو بھیج دوں گا آپ کے پاس, وہ کل احتجاجی مظاہرے میں تالیاں بجا دیں گے. بس چلو نکلو. کل جب آپ گئے تھے حافظ نعیم کے پاس تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی پہلے جو کام کرنے کا وہ کرو, الیکشن پوسٹپونمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. آج اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہوگا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کا ابھی تک کوئی واضح موقف نہیں آیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا, تو پھر کیا حکیم مرسلین نے کہا تھا کہ یہ اتحاد ہونا چاہیے؟ مہاجر عوام جو مہاجرزم کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ عامر خان, یہ خالد مقبول, یہ فیصل سبزواری, یہ امین الحق, یہ فلانے, یہ جو لینڈ کروزرز میں گھوم رہے ہیں, یہ جو اتنے بڑے بڑے کاروبار جمائے بیٹھے ہیں, یہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ میرے اور تمہارے حصے کی دولت ہے. یہ وہ لقمہ ہے جو میرے اور تمہارے بچوں کا مقدر بنتا. لیکن یہ منحوس جمہوریت, اس کی وجہ سے یہ ٹائی سوٹ والے بابو بن کے بیٹھے ہیں. تمہارا وہ میئر جو 4 سال تک اقتدار کا جھولا جھولتا رہا اور اختیارات کا رونا روتا رہا, پھولوں کی نمائشیں کرتا رہا, گلے داؤدی کی نمائش میں جاتا رہا. ایک سڑک بنائی اس نے. ڈیفنس کے کتنے بڑے محل میں رہتا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ جو 120 گز کے 80 گز کے کوارٹرز میں رہتا ہو. آنکھیں کھولو, خدا کا خوف کرو یار.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔